انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، ذمہ داران جماعت، پہلی مرتبہ آپ کے اس دور دراز گاؤں میں خالصتاً دینی اور ایمانی اور نظریاتی اور جماعتی نسبت لے کر کے حاضری، ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعائے خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میں سب سے پہلے آج کے اس خوبصورت اور پروقار تقریب اور پروگرام کے انعقاد پر جماعت کے عزیز شخصیت حضرت مولانا عبداللہ عباسی صاحب سمیت اس پروگرام کی موجودہ منتظمہ کمیٹی، حضرات، ذمہ داران اور کارکنان سب کو مبارکباد اور خراج تحسین دوں گا کہ جنہوں نے اس گاؤں کے ماحول میں بھی اپنے دینی، ایمانی اور جماعتی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو آگاہ رکھا اور اس ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان حضرات کی یہ کاوشیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ کسی لمبی اور تفصیلی گفتگو کا نہ وقت ہے اور نہ ضرورت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ میں بھی اچھا خاصا بڑے زبردست اور خوبصورت قسم کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن گفتگو کے لیے جو میں نے صوفہ چھوڑ دیا، یہ اس بات کی پہلی علامت ہے کہ کوئی لمبی گفتگو کرنے کا نہ کوئی ارادہ ہے اور نہ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر میں صوفے پر ہی بیٹھا رہتا تو شاید پھر اٹھانا بڑا مشکل اور محال ہو جاتا۔ تو اس لیے گفتگو عنوان کی مناسبت سے بڑی خوبصورت اور بڑی دلربا آپ حضرات کے سامنے کر چکے ہیں۔ ہمارے جماعت کراچی کے ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل الرحمن فاروقی صاحب اور بٹ صاحب کا کلام سے بھی آپ حضرات لطف اندوز ہو چکے ہیں، اور دیگر سلسلہ بھی گفتگو کا اور وعظ کا چلتا رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے مختصر ترین گفتگو بس آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اللہ پاک جو کہیں اس سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں پروگرام کا عنوان ہے گلشن رسالت و نظریہ حق نواز شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گلشن سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں اور رسالت سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ گلشن کو بھی آپ جانتے ہیں کہ گلشن کسے کہتے ہیں، اور رسالت کو بھی آپ جانتے ہیں کہ رسالت سے کیا مراد ہے، اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں۔ بخوبی کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ جس ماحول سے آپ وابستہ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، یہاں تو آپ کو قدم قدم پر پھول اور گلشن اور باغ اور یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو گلشن کا معنی ہے باغ اور گلشن کا معنی ہے چمنستان، اور رسالت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مراد ہے۔ یوں تو آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر رسول کو اللہ نے رسالت دی، لیکن جب بات ہمارے اس ماحول کے اندر رسالت کی آئے گی یا نبوت کی آئے گی تو مراد صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو گلشن رسالت کا معنی یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن، اور آپ علیہ السلام کا باغ، اور آپ علیہ السلام کا چمنستان۔ یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ گلشن تب ہی اچھا لگتا ہے جب اس گلشن کے اندر پھول مہکتے ہوئے نظر آئے، اور اس گلشن کے اندر پھول دمکتے ہوئے نظر آئے، اور اس گلشن کے پھول خوشبودار بھی ہوں اور جناب مہکدار بھی ہو۔ گلشن ہو لیکن اس گلشن کے اندر پھول نہ ہو، یا پھول تو ہو لیکن ان پھولوں کی مہک نہ ہو اور خوشبو نہ ہو، تو اس گلشن سے کوئی ذوق نہیں رکھتا اور نہ اس سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ گلشن بھی ہو اور گلشن کے اندر پھول بھی ہو، اور وہ پھول جناب اپنا حسن بھی دکھا رہی ہو، اور وہ پھول جناب اپنے خوشبو سے لوگوں کے ذہنوں کو اور لوگوں کے دلوں کو اور لوگوں کے جناب ارد گرد کے ماحول کو معطر بھی کر رہے ہوں اور مہکا بھی رہے ہوں، تو تب جناب وہ گلشن اچھا لگتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جناب گلشن کے اندر پھول یوں ہی نہیں لگ جاتے، بلکہ جس طرح گلشن کا انتظام کرنا پڑتا ہے
اسی طرح گلشن کے اندر ان پھولوں کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے علاقے کے اندر اگر کسی باغ کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ باغ یوں ہی نہیں بنا، بلکہ اس باغ کو لگانے والے فلاں شخصیت ہیں، ہمارے علاقے کے فلاں معزز ہیں، فلاں نمبردار ہیں، فلاں چودھری ہیں، فلاں خان ہیں یا فلاں وڈیرے ہیں۔ پتہ چلا کہ باغ خود ہی مارز وجود میں نہیں آتا کہ ہم رات کو سوئیں اور صبح کو اٹھیں تو ہمیں کوئی باغ سامنے نظر آ گیا، بلکہ ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب باغ کو لگانے والا باغ لگاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ باغ کے اندر پھول خود ہی نہیں لگتے، بلکہ باغ کی رکھوالی کرنے والا جب باغ کی رکھوالی کرے گا، وقت دن وقت اس جناب اس باغ کی رکھوالی کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا، ضرورت کے مطابق اسے پانی بھی دے گا اور ضرورت کے مطابق جناب روشنی کا انتظام بھی کرے گا۔ جتنی پانی کی ضرورت ہو باغ کی رکھوالی کرنے والا اسے پانی دے گا، اور جتنی روشنی کی ضرورت ہو باغ کی رکھوالی کرنے والا اس کو اتنے ہی روشنی دے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں باغ خود نہیں لگتا بلکہ باغ کو لگایا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ جناب باغ کے اندر پھول خود ہی نہیں آ جاتے بلکہ باغ کی رکھوالی اگر کوئی کرنے والے کرے گا تو اس پھول اس جناب باغ اور چمن اور چمنستان کے اندر ہمیں مہکتے ہوئے پھول بھی نظر آئیں گے۔ آپ یہاں سے گزریں گے، آپ کو کسی جگہ جاتے جاتے کوئی باغ اور چمن نظر آیا اور اس چمن کے اندر آپ کو پھول بھی نظر آئے اور وہ پھول جناب آپ کو مہکتے ہوئے نظر آئے اور وہ پھول جناب آپ کو خوشبودار نظر آئے اور وہ پھول جناب آپ کو اچھے اور بھلے اور خوبصورت نظر آئے، آپ کی زبان سے نکلے گا کہ یار ماشاءاللہ اس چمن کی رکھوالی کرنے والا کتنا باذوق آدمی ہے اور اس چمن کی حفاظت کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے اور کتنا اچھا انسان ہے جو اس باغ کی رکھوالی کر رہا ہے اور ضرورت پر اس باغ کو پانی بھی دے رہا ہے اور اس باغ کو روشنی بھی دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ مہکتے ہوئے پھول جو آپ کو مہکتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ خوشبو دینے والے پھول جو آپ کو خوشبو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ خوبصورت پھول جو آپ کو نظر آنے والے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے یقیناً کسی کی محنت ہے اور کسی کی خدمت ہے اور کسی کی رکھوالی ہے اور یہ کسی کی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد آئیے گلشن رسالت کی بات کرنے چلے ہیں۔ گلشن رسالت یعنی رسالت کا چمن اور رسالت کا باغ اور رسالت کا چمنستان۔ یہ رسالت کا چمن کیا ہے یا رسالت کا باغ کیا ہے یا رسالت کا جناب چمنستان کیا ہے؟ آپ بخوبی جانتے ہیں نبی کا گلشن ہماری گلشن کی طرح نہیں کہ جناب اس میں جو ظاہری ماحول میں ہمیں نظر آنے والے پھول نظر آنے لگے، بلکہ نبوت کے گلشن میں اور رسالت کے گلشن میں ہمیں جو گلشن نظر آئے گا، اس گلشن کے مجموعے کا اگر کوئی نام رکھے گا، آج کوئی فرد و بشر اگر یہ پوچھے نبی کے گلشن کا نام، آپ مجموعے نبی کے گلشن کا نام بتاؤ، تو کہنے والا کہے گا نبوت کے گلشن کا نام اگر مجموعے کے صورت میں آپ سمجھنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو سمجھائیں گے رسالت کے گلشن کے مجموعے کا نام صحابہ ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے رسالت کا گلشن کیا ہے، آپ کہو گے کہ صحابہ ہے۔ رسالت کے باغ کا نام کیا ہے؟ آپ کہو گے کہ باغ کا نام جناب صحابہ ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے رسالت کے چمنستان کا نام کیا ہے، آپ کہو گے کہ جناب رسالت کے چمنستان کا نام صحابہ ہے۔ اگر کوئی دنیا دار کہے آپ نے یہ بات تو کہہ دی کہ صحابہ رسالت کے چمن کا نام ہے اور صحابہ رسالت کے گلشن کا نام ہے اور صحابہ رسالت کے چمنستان کا نام ہے۔ اب کوئی دنیا دار کہے کہ جناب مولوی صاحب میں نے تو دنیا کے باغ کے اندر پھول بھی دیکھا ہے، جناب باغ کے اندر یہ پھول بھی نظر آتا ہے، باغ کے اندر وہ پھول بھی نظر آتا ہے اور باغ کے اندر وہ پھول بھی نظر آتا ہے۔ آپ نے کہا رسالت کا گلشن صحابہ ہے، تو مولوی صاحب بتاؤ تو صحیح نا اس گلشن کے پھول کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں جس طرح میں نے کہا رسالت کا گلشن
اگر صحابہ ہے رسالت کا چمن، اگر صحابہ ہے رسالت کا چمنستان، اگر صحابہ ہے تو آنا پھر سن، میں تجھے اس گلشن کے پھول بھی بتانا چاہتا ہوں۔ کہنے والا کہتا ہے اس گلشن رسالت کا پھول کیا ہے؟ میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا، ابو بکر گلشن رسالت کا پھول ہے، جناب عمر گلشن رسالت کا پھول ہے، جناب عثمان رسالت کے گلشن کا پھول ہے، جناب علی رسالت کے گلشن کا پھول ہے، جناب طلحہ رسالت کے گلشن کا پھول ہے، جناب زبیر رسالت کے گلشن کا پھول ہے، جناب ابو عبیدہ رسالت کے گلشن کا پھول ہے، جناب یاسر رسالت کے گلشن کا پھول ہے، جناب حسن و حسین رسالت کے گلشن کے پھول ہے، جناب معاویہ رسالت کے گلشن کا پھول ہے، جناب ابو سفیان رسالت کے گلشن کا پھول ہے۔ پیغمبر کے 1,24,000 یا 44,000 صحابہ، یہ صحابہ اگر بحیثیت مجموعے کوئی پوچھے رسالت کے گلشن کے مجموعے کا نام صحابہ ہے، اس رسالت کے گلشن کا پھول ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، ابو عبیدہ بھی ہے، حسن و حسین بھی ہے، معاویہ ابو سفیان بھی ہے۔ رسالت کے گلشن کے پھول سمجھ میں آگے نہیں آئے، میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ نے دنیا کے اندر بھی دیکھا، گزرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو گلشن اور باغ ہے اور یہ چمنستان ہے، یہ گلشن اور باغ اور چمنستان بڑا خوبصورت ہے۔ کہنے والا کہے کہ جناب یہ آپ کو خوبصورت کیوں لگ رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ نہیں دیکھتے، ان کے پھولوں کو دیکھو، کتنی مہک اس کے پھولوں میں ہے اور کتنے خوشبو اس کے پھولوں میں ہے، اس چمن اور گلشن کے پھول کتنے دلربا لگ رہے ہیں۔ میں چمن کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو باغ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور باغ کے پھولوں کو دیکھ کر اور پھولوں کی مہک کو دیکھ کر، پھولوں کی خوشبو کو دیکھ کر، باغ کے اس دلربا منظر کو دیکھ کر کچھ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گزرتے تو ہوں گے، اس باغ کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کا دل اندر سے جل رہا ہوتا ہے اور وہ بغض اور حسد اور کینے کی بیماری کی وجہ سے باغ کی خوبصورتی برداشت نہیں کر سکتے۔ انہیں باغ کی خوبصورتی خوبصورت ہونے کے باوجود انہیں اچھا نہیں لگتا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ جناب کیا جناب اس گلشن کے حسن کے اندر کوئی نقص آ گیا ہے، کوئی کمی آ گئی ہے؟ کیا اس گلشن کے پھول کے مہک کے اندر کمی آ گئی ہے، خرابی آ گئی ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ نہ جناب، گلشن حسین بھی ہے، پیارا بھی ہے، اور اس حسین گلشن اور چمن کا پھول مہکتا بھی ہے، خوشبودار بھی ہے۔ پھر کوئی کہے گا جناب یہ قریب سے گزرنے والا جل کیوں رہا ہے؟ تو جواب دینے والا جواب کہے گا اس کی دشمنی اس پھول سے نہیں ہے، اس کی دشمنی اس گلشن سے نہیں ہے، اس کی دشمنی اس چمنستان سے نہیں ہے۔ بھائی کس سے دشمنی ہے؟ وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، یہ باغ جس شخصیت کا ہے اس شخصیت کا بغض اس کے دل میں ہے، اس کا کینہ اس کے دل میں ہے، اس کی اناد اس کے دل میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں کسی کا بغض ہوگا وہ اس کا باغ چمکتا ہوا دیکھ کر، خوبصورت دیکھ کر برداشت تو نہیں کر سکتا۔ باغ کی خوبصورتی کی کمی کی نہیں ہے، اس گزرنے والے کے دل میں اس باغ کے بڑے کا بغض، عناد اور کینہ اس کے دل میں بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ صحابہ کی عظمت دیکھ کر، صحابہ کی نسبت دیکھ کر، صحابہ کا مقام دیکھ کر، صحابہ کا درجہ دیکھ کر، صحابہ کی بلندی دیکھ کر ہر کلمہ گو مسلمان صحابہ کرام کی عظمت کو سلام بھی کرتا ہے۔ اس لیے تو آپ نے دیکھا کئی دروں دیواروں پر لکھا سلام سلام صحابہ کرام، بولیے سلام سلام صحابہ کرام، سلام سلام صحابہ کرام، سلام سلام صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کو سلام کرنے والا سلام بھی کرتا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کی عظمت کی بات بھی کرتے ہیں، صحابہ کی عزت کی بات بھی کرتے ہیں، صحابہ کے احترام کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن کسی نے کہا مولوی صاحب ایسا بھی تو کوئی طبقہ ہے، ایسا بھی تو کوئی گروہ ہے، ایسے بھی تو کوئی جماعت ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتی ہے، صحابہ کرام سے جلن رکھتی
کرتی ہے، صحابہ کرام پر تنقید کرتی ہے، صحابہ کرام پر تبرہ کرتی ہے۔ مولوی صاحب ان لوگوں کا صحابہ کرام نے بگاڑا کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کو برا بلا کیوں کہتے؟ میں نے کہا تجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، تو نے اپنے علاقے کے باغ کی خوبصورتی دیکھنے کے باوجود بھی اندازہ لگا لیا تھا، نتیجہ بھی نکال دیا تھا۔ اس کو جناب باغ کے پھولوں سے دشمنی نہیں ہے بلکہ باغ کے مالک سے دشمنی ہے۔ آج بھی جو طبقہ صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، ان کا صحابہ کرام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اصل میں تنقید نبی پر ہے، اصل میں تبرہ نبی پر ہے، اصل میں نشانہ نبی ہے۔ ان کے دلوں میں صرف صحابہ کی نہیں بلکہ نبی کا بغض بھی بنا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان ابوبکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان امیر معاویہ، علی معاویہ، زندہ جنگوی، زندہ جنگوی، محی الدین شاہ صاحب کی شکل میں۔ تبھی تو پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کی محبت کا درس اور سبق اور نقشہ جب امت کو سمجھانے کی کوشش کی تو جملہ کیا کہا؟ اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میں اپنے صحابہ کے متعلق تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام تمہاری عظمت کا کیا کہنا؟ اگر پیغمبر اللہ کا واسطہ دیے بغیر بھی بات کر لیتے تو بات تو سمجھ میں آ جاتی، لیکن پیغمبر صحابہ کرام کا مقام بتا رہے ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میں اپنے صحابہ کے متعلق تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، انہیں میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اور آگے نبی نے فیصلہ کر دیا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ان سے محبت کرنے والے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کریں گے۔ جب تم دیکھو نا کوئی صحابہ کرام سے محبت کر رہا ہے، صحابہ کرام سے عقیدت کر رہا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کی بات کر رہا ہے، سمجھ لینا ان کے دل میں مجھ محمد کی عظمت ہے، اس لیے میرے صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ سے بغض رکھ رہا ہے، میرے صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے، تو سمجھ لینا ان کا صحابہ کرام پر تبرہ، تنقید اور بغض صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں میں مجھ محمد کا بغض ہے، ان کے دلوں میں مجھ محمد کا بغض ہے۔ لہذا دوستوں اور بزرگوں، یہاں سے جانے کے بعد ایک نظریہ اور کام اور ایک نصب العین دنیا والوں کو بتا دو۔ یہاں سے جانے کے بعد گلی گلی، کریا کریا، چپا چپا، گاؤں دیہات، ہر گھر میں جا کر صحابہ کرام کی عظمت کو عام کرو اور اس عنوان سے عام کرو کہ صحابہ سے محبت نبی کی محبت کی علامت ہے۔ صحابہ کی محبت، صحابہ کی محبت نبی کی محبت کی علامت ہے۔ یہ محنت کریں گے، کریا کریا کریں گے، گاؤں گاؤں کریں گے، بستی بستی کریں گے۔ آنے والا جمعہ 18 ذی الحج کا ہے اور آپ جانتے ہیں 18 ذی الحج خلیفہ سوم ناشر قرآن جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اگر کوئی اپنے شخصیات کے یوم پر نکل سکتا ہے کہ جناب یہ قائد اعظم کا یوم ہے، یہ علامہ اقبال کا یوم ہے، یہ بے نظیر کا یوم ہے اور یہ فلاں یوم ہے، ہم نے کلمہ اسلام کا پڑھا اور یہ اسلام کا کلمہ ہم تک صحابہ نے پہنچایا، ہم نے جمعے والے دن یعنی 18 ذی الحج کو اپنے گھروں سے نکلنا ہے، ہاتھ میں صحابہ کرام کی عظمت کا پرچم لینا ہے اور اپنی زبان پر صحابہ کرام کے ترانے لانے اور یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ہم صحابہ والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ محنت کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔